ہمیں تو یقین کریں کہ بالکل بھی امید نہیں ہے ٹیم سے، سیدھی بات. ہاں لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یار ہمارے ملک میں آ رہا ہے ایک کیا کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے. اچھی بات ہے، نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ تنگ لوگ ہیں ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، تنگ آئے ہوئے ہمارا دل جلتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار آپ کے ٹیکس کا اتنا پیسہ یہ لوگ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی پیسے کو آپ اچھی جگہ انویسٹ بھی تو کر سکتے ہیں. کہ آپ کے تعلیم کا معیار کیا ہے؟ آپ کے بچے جو ہے نا گدھے کی طرح بستے اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے باری بستے اٹھا کے وہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ ہے نا کہ صرف کرکٹ کو ہی نہ دیکھیں، آپ باقی چیزوں کو بھی دیکھیں کہ یار تعلیم میں آپ کیا کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی دیکھیں صحت کے حوالے سے آپ کا کتنا کام ہو رہا ہے. یہی ٹیکس کرکٹ پلیئرز کو فالتو میں جو ہے نا عیاشیاں کروانے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو تعلیم میں لگا لیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے روزگار کے لیے کریں. تو اچھی کرکٹ ٹیم کو اچھی پرفارمنس لینے کے لیے کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں، یا کون سے ایسے پلیئر آپ کے ذہن میں ہیں جن کو مے بی ٹیم میں ہونا چاہیے، یا کون سے ایسے فواد عالم دیکھیں، فواد عالم کو آپ لے کے اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ بیچارہ کتنے عرصے سے پرفارم کر رہا تھا ڈومیسٹک کھیل کے 200 300 رن. خرم منظور کو دیکھیں آپ. اب ہم لوگوں میں نا یہ چیز آ گئی ہے کہ یار ہم علاقائی بیس پہ آتے ہیں. جیسے پٹھانوں کو ہم نے کر لیا کہ یار ہمارے سارے پٹھان آ گئے ہیں. اچھا ٹیم میں پٹھان آ گئے ہیں، پنجابی ہو گئے تو پنجابی سارے کے سارے آ گئے. اس طرح ہم نے نا اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. یار ہم سارے قوم ہیں، پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، ٹیلنٹ اگر ہمارے پاکستان کے کسی بھی کونے سے آتا ہے نا تو اس چیز پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یار پرفارم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نا، آپ کو کیا ہے، آپ کا پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے نا. اب اس چیز کو تو نہ دیکھیں کہ یار یہ پٹھان ہے، پٹھان کو آپ ٹیم میں لے کے آئے تو یار وہ جی سارے پٹھانوں کو رکھ لیا، پنجاب والا آ گیا. ٹیم میں کوئی تعصب اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس وجہ سے یہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے؟ ٹیم کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے کبھی ٹیم کو دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ کہ عوامی لیول پہ جیسے ہم گلیوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے آپ کی. یہ بات گھوم کے آپ کی گلیوں میں آتی ہے اور پھر آپ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں ان میں اکثریت یہ ہے کہ ہم میں تعصب جو ہے نا یہ چیز بہت لیول تک آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں سے بھی پرفارم کر رہا ہے، مطلب آپ کا پنجاب سے پرفارم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھے ٹیلنٹ کو آپ اٹھاؤ، کیوں نہیں اٹھاتے؟ پنجاب سے کر رہا ہے، سندھ سے کر رہا ہے، بلوچستان سے کر رہا ہے، اوور آل ہم سب ایک مٹھی ہیں. ٹھیک ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، جہاں سے بھی ہیں تو ہم پاکستانی ہی نا، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اچھے ٹیلنٹ کو آپ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، بھلے وہ جہاں مرضی سے ہے تو جو ہے نا آخرکار وہ ریپرزینٹیٹر پاکستان کا ہی ہے. تو بہت شکریہ، تھینک یو. اور خان صاحب نے کل جو ایک رپورٹ کرپشن کی ایپ متعارف کروائی ہے، تو کیا کہتے ہیں اگر اس کو استعمال کریں تو رشوت اور باقی جتنی بھی کرپشن کی جتنے بھی سامنے آ رہی ہیں چیزیں وہ کنٹرول ہوں گی؟ بالکل اچھا انیشیٹو ہے ان کا، خان صاحب کا، اور ہم خوش بھی ہیں اس چیز سے. لیکن دعا یہی کرتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ نے جو انٹروڈیوس کی ہے یہ اچھے لوگوں کے جو ہے نا ہاتھ میں لگیں، تاکہ وہاں پہ کوالیفائڈ لوگ بیٹھیں، نہ ہی کوئی سیاسی بھرتیاں ہوں، نہ ہی جو ہے نا مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل طور پہ جو ہے نا وہ کر کے لے کے آئیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، آپ بالکل اس کو فیئر رکھیں، فیئر لوگوں کو لے کے آئیں، کوالیفائڈ لوگوں کو لے کے آئیں. ہمارے ملک میں کتنے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں جو MBA ہولڈر ہیں، جنہوں نے IT میں ماسٹرز کیا ہوا، دنیا ان کو طلب کرتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں وہ رول رہے ہوتے ہیں. اب اچھے لوگوں کو لے کے کنسیپٹ سامنے آ رہا ہے ڈیجیٹل IT والے لوگوں کے لیے، تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو بہت خوش ہوں اس چیز سے، کیونکہ میرا خود تعلق جو ہے نا فری لانسر گروپ سے ہے. ٹھیک ہے، تو میں خود فری لانسنگ کرتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ آنے والا دور جو ہے نا IT کے حوالے سے کتنا اہمیت کا حامل ہے. آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں، مائکروسافٹ، گوگل، کہاں پہ جو ہے نا انڈین بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان بھی بیٹھے ہوئے، پر پاکستان میں یہاں پہ وہ سسٹم ابھی اتنا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان میں دیکھیں کتنے لڑکے ہیں جو اس طرح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. ہم لوگ فیس بک یوزر ہیں یا ہم لوگ انسٹاگرام وغیرہ یوز کر رہے ہیں، تو ہم کس چیز کے لیے یوز کر رہے ہیں؟ یار ہم نے بس ہمیں اصل میں یوزج پتہ نہیں ہے اس چیز کا. انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے پراپر طریقے سے جو ہمیں گائیڈ کریں کہ یار فیس بک کا استعمال کیا ہے. ہم لوگ خود فیس بک پہ کام کرتے ہیں اور فیس بک سے ہم ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ ارننگ کر رہے ہیں اس چیز سے. تو خوشی ہے اس بات کی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا جو ڈیجیٹل دور ہے وہ واقعی جو ہے نا ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بہتر ثابت ہو، اور ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک چینج آئے، تبدیلی آئے اس چیز میں. اس کے لیے آج ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل تو ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے اگر ہم کل سے سٹارٹ کریں گے تو. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو. کل کرتے ہوئے ہم نے 30-35 سال گزار دیے سیاستدانوں کے ساتھ، جو گزشتہ ہمارے سیاستدان گزرے ہیں. تو
بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے انیشیٹو لے. خان صاحب کے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں ہے, تو کل کو کیا پتا خان صاحب کی جگہ کون آ جائے. تو جتنا ہو سکے ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ یار ہماری تو امیدیں یا دعائیں ایسی ہیں کہ ٹیلنٹڈ لوگ آ گئے ہیں, اچھے لوگ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ملک ترقی کرے. ملک ترقی کرے گا آٹومیٹکلی ظاہر ہے ایک عام بندہ جو گلیوں میں یا سڑکوں پہ ہے اس کو بھی اس چیز کا ایڈوانٹیج ہوگا, فائدہ ہوگا. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہو. ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, جی, جب لندن یا کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو یہ عام لوگوں کی طرح عام سڑکوں پہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں وہ 20 گاڑیوں کا پروٹوکول, تو مطلب پاکستان کو سمجھتے کیا ہے, پاکستانی قوم کو کیا سمجھا ہوا ہے پولیٹیشینز نے؟ اصل میں دیکھیں یہ گناہ کا جو سارا کا سارا کریڈٹ ہے نا, آپ صرف سیاستدانوں کو نہیں دے سکتے. میں بھی غلط ہوں, اتنا ہی غلط ہوں جتنا ایک عام سیاستدان ہے. میں ایک عام کپڑا لینے کے لیے جاتا ہوں, اگر میں لنڈن میں بھی جا رہا ہوں نا تو میں کوشش یہی کروں گا کہ یار میں بیسٹ سے بیسٹ پروڈکٹ اٹھاؤں, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے یہاں پہ ہمارا کیا ہے کہ میں گجر ہوں یا چودھری ہوں یا ملک ہوں یا جو کچھ ہوں, ٹھیک ہے, میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنے قوم کے بندے کو جو ہے نا وہ کروں, چاہے وہ چرس بیچتا ہو, شراب بیچتا ہو, ٹھیک ہے, اس کے ذریعہ معاش جو یا وہ ارننگ کرتا ہے, اس کی ارننگ جو ہے نا وہ ایسی ہو نہ ہو, لیگل نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے ہاں سیاست میں کون سا بندہ آتا ہے, یا وہ اوباش ہوتا ہے, بدماش ہوتا ہے, یا اس نے قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں, یا وہ اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی جو ہے نا برا لگ رہا ہے کہ یا وہ زانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے لوگ ہم جب آگے لے کے آتے ہیں, ہم اپنی ریپریزنٹیشن ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں جو چور ہے, کرپٹ ہے, ڈاکو ہے, تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ تو یہی آنا کہ انہوں نے سڑکوں پہ عیاشیاں کرنی ہیں, ٹھیک ہے. شراب کی بوتلیں آپ سے نکلیں گی تو آپ اس کو شہد میں کنورٹ کر دیں گے. تو یہ کرامات صرف ہمارے پاکستان میں ہی ہوتی ہے. کیونکہ لیک آف ایجوکیشن, تعلیم کا معیار, ٹھیک ہے, تعلیم کا معیار آپ کا بہت زیادہ لو ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, بذاتِ اگر میں خود بھی ہوں نا تو ہم میں اخلاقیات کا جو ہے نا بہت ہی کم ہے. کہ اخلاقیات بھی ہونی چاہیے ہم میں کہ یار آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہے. کرپشن ہم کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں, وہی حساب ہے کہ گناہ ہم کریں گے, ٹھیک ہے, کریڈٹ سارا شیطان کو دیں گے, لیکن کریں گے گناہ ہم ہی. ایسی مثال ہے کہ غلطیاں ہم میں بھی ہیں. اگر مجھے موقع ملتا ہے کرپشن کرنے کا, چوری کرنے کا, یہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا بوتل پڑی ہوئی ہے یا پھر گلاس پڑا ہوا, میں اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال دوں گا, لے کے چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ بھی کرپشن ہی ہے نا. کرپشن 1 روپے کی ہو یا 100 روپے کی ہو, کرپشن ہے. تو سب سے بیسٹ یہی ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید پھر اچھے کی رکھیں تو بہتری انشاءاللہ آئے گی. کوئی میسیج آپ کا؟ میرا میسیج یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کر کے خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ ان کی نیت اچھی ہے, تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے ہم لوگ. اور آپسی اختلافات, آپسی جھگڑے, آپسی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کو آگے بڑھائیں گے. ہمارا تعلق چاہے نون لیگ سے ہے, چاہے پیپلز پارٹی سے ہے, چاہے پی ٹی آئی سے ہے, جس بھی جماعت سے ہے, اوور آل اینڈ ہمارے جو منزل ہے نا وہ ہم پاکستان کے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں سب کے ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا, اور امید یہی کریں گے کہ اسی جھنڈے کی لاج رکھتے ہوئے جو ہے نا ہم جو ہے نا بہتر کام کریں, اچھے کام کریں اور سوچ مثبت رکھیں, تاکہ جو ہے نا پاکستان بہتر سے بہترین ہو جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.